صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج قواعد کے مطابق میرے خلاف جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے ایک رولنگ دے دی، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. تو میں جو ہمارے معزز رکن ہیں فارورڈ کوٹا سے، ضلع کوٹا سے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ بہت ساری حکومتیں گرانے میں ان کے ساتھ رہا. بالکل میں سردار عتیق احمد خان صاحب کی پہلی حکومت گرانے میں بالکل کلیدی کردار ادا کیا، اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور چھپ کے نہیں کیا، منافقت سے نہیں کیا، سامنے آ کر کیا. اجلاسوں میں کیا، مسلم کانفرنس کی میٹنگوں میں کیا، مشاورت اجلاس میں کیا، کنونشن میں کیا، پریس کانفرنسوں میں کیا. چھپ کے نہیں کی، منافقت نہیں کی. دوسری بات، وہ باتیں میں سب سے پہلے تو یہ 4 سال کا عرصہ جناب اسپیکر مجھے اس کرسی پہ میں بیٹھا رہا، وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے 4 سال لگے. جناب اسپیکر، یہ 3 فٹ کا فاصلہ ہر 9 مہینے کے بعد طے ہوتا رہا. کیا پتا کہ کل 9 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اس کا کوئی پتہ نہیں. یہ کرسی جیسے معزز رکن نے کہا، کرسی کسی کی میراث نہیں ہوتی. کرسیاں آتی رہتی، چلی جاتی رہتی، روایات زندہ رہتی. میں بطور اسپیکر، جناب اسپیکر، اس 4 سال میں نے اس اسمبلی کو، اس ایوان کو کیا دیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تھوڑا سا ہاتھ آ کر. جب میں اسپیکر بنا، آپ میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بنے. آپ اس بات کے گواہ کہ اس اسمبلی کے ویب سائٹ تک نہیں تھی. جب ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا ویب سائٹ 40 لاکھ میں بنا، اور ہم نے وہی ویب سائٹ جو اسمبلی کی ویب سائٹ جو آج تک جاری ہے، وہ صرف 70,000 میں بنا. اس بات کے آپ اس کمیٹی کے سربراہ تھے. ہم نے ویب سائٹ کو لانچ کیا. جناب اسپیکر، ہم نے یہ جو ہاسٹل ایمرجنس ہاسٹل زلزلے کے بعد ٹوٹ کا شکار تھا، اس کی مرمتی کروائی تاکہ بہترین رہائش ایم ایل اے حضرات کو اور وزراء صاحبان کو مل سکے. اس کے اوپر ہم نے کام کیا، وہ کام آج تک جاری و ساری ہے. ہم نے چونکہ سیکیورٹی کی سچویشن بہت خراب ہے، ہم نے سیکیورٹی کا سسٹم کو بہتر کیا. CCTVs کیمریز لگوائے تاکہ اسمبلی کے اندر جو حدود ہے، اسمبلی کے پریمیسز ہیں، اس کو ہم بہتر سے بہتر کر سکے، سیف کر سکے. اس کے لیے اپنے بڑا کام کیا. جناب اسپیکر، اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ کامن ویلتھ پارلیمنٹری یونین میں آزاد کشمیر اسمبلی کو نمائندگی مل سکے، اور ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ کامن ویلتھ پارلیمنٹری یونین کے سیکریٹریٹ نے کہا کہ جی آپ رکنیت حاصل کرنے کے اہل ہیں. لیکن افسوس کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہماری اس کوشش کو ناکام بنایا. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو ہم نہیں دے سکتے. اور میں نے خود شامل کوشش صاحب سے اس سلسلے میں بات کی، لیکن ان کی اپنی پالیسی ہے، اس پہ میں افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں. جبکہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی جو ہے کامن ویلتھ پارلیمنٹری یونین کی رکن ہے، لیکن آزاد کشمیر اسمبلی کو نہیں دیا گیا. اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں ووٹنگ میں، چونکہ مختلف اسمبلیاں ہیں، ووٹنگ میں تو کہیں شکست نہ کھا جائیں. جناب اسپیکر، ایک پروجیکٹ USAID کا بھی تھا، پارلیمنٹری اسٹرینتھننگ پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کے تحت میں نے آزاد کشمیر اسمبلی کو شامل کرانے کی کوشش کی. پاکستان کا آئین کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اس میں رکنیت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اس کے جتنے پروگرام ہوتے رہے، اس پروگرامات میں ہم سارے اس اسمبلی کے اراکین کو شامل بھی کرتے رہے. اور اسی اسمبلی کے جو بیوروکریٹس تھے، ان کو ہم نے کینیڈا تک کا ٹور کروایا تاکہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنا سکیں اور آزاد کشمیر اسمبلی کی نمائندگی ہو سکے. جناب اسپیکر، اس زمانے میں بہت کہا گیا کہ باغ میں گھپلا ہو گیا، مظفر آباد میں ملبہ اسکینڈل کا گھپلا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. مجھے فخر ہے کہ میں نے رولنگز دی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کے بعد ملبہ اسکینڈل کے، میں اس وقت کے چیئرمین صدیق بٹلی صاحب
جو ناروال سے ممبر اسمبلی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹھیک فیصلہ کیا تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا، حکومت نے نہیں کیا، جو حکومت جانے ان کا کام جانے، لیکن اس پہ میں نے میر پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جناب اسپیکر، جو ساری کرپشن کے آزاد کشمیر کی سیاست میں کرپشن کا گڑھ ہے، یہاں پہ تحریک پیش ہوئی اور میں نے رولنگ کی۔ اس وقت چودھری مجید صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور چک سواری سے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھی رولنگ دی، اور میں جانتا تھا اس رولنگ کا ریپرکشن کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ جو لوگ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملات میں انوالو ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور وہ ریئیکشن میرے سامنے ہے۔ اور میں نے اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب کو ہدایت کی تھی کہ آپ وہ لسٹ، انہوں نے کہا میرے پاس لسٹ موجود ہے، تو میں نے کہا تھا جناب وہ لسٹ اس اسمبلی کے فلور پہ لائیں، کن کن لوگوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے، کتنی کتنی دفعہ الاٹ ہوئے، لیکن وہ لسٹ نہیں لائی گئی، اس لیے کہ اس کے بعد میرے علم میں نہیں، کہ معلومات میں نہیں کہ وہ کیا کرتے رہے اور ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی، یہ میرے علم میں بات نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جب مجھے اسپیکر بنایا گیا اس وقت پارٹی نے دو تین باتیں مد نظر رکھیں جو بڑی ایک اہم بات تھی، وہ یہ بات تھی، انہوں نے کہا اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ نارتھ سے اگر وزیر اعظم ہے، ساؤتھ سے صدر ریاست اور مہاجرین سے اسپیکر، یہ اس وقت ایک فارمولہ طے پایا تھا، اور آج قائد اعظم بیٹھے ہوئے، یہ فارمولہ طے پایا تھا، اس فارمولے کے تحت میں اسپیکر بنا تھا، میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ لیکن آج میں اپنے ان مہاجرین ممبران سے پوچھتا ہوں، مجھ سے اختلاف سے ہی کم از کم اپنے میں سے تو کسی کو بنا لیتے، ایک ہی حلقے میں ایک ہی ضلع میں صدر بھی ہو اور اسپیکر بھی ہو، یہ کون سا بیلنس آپ کو آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم میں لانا چاہتے ہیں؟ اور میں تو اس بات کا امید کر رہا تھا کہ ہمارے مہاجرین بھائی جو حکومت کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی اسپیکر آئے گا، تاکہ میرے سے پہلے کوئی اس 85 کے بعد جو پارلیمانی سسٹم شروع ہوا ہے کوئی اسپیکر نہیں آیا، اور میرے بعد بھی شاید اب کوئی نہ آئے، اس لیے کہ میں نے جو کرنا تھا میں ان سے امید کر رہا تھا کہ یہ کچھ کریں، لیکن شاید یہ نہیں کر سکے۔ اور آج جناب اسپیکر، یہ سازش بھی میرے سامنے ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، اپنے مہاجرین ممبران کو کہنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر سے منتخب ہونے والے ممبران کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مہاجرین ممبران اسمبلی کے ووٹ کے حق کو جو مہاجرین بستے سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کو آپشن کی بات کی جا رہی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ، اس کھیل کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو جس طرح مجاہد اول بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مہاجرین کی سیٹوں کو، یہ 20 لاکھ ووٹوں کو ضائع نہ کرو، اگر اس 20 لاکھ ووٹ کو آپ ضائع کریں گے، ان مہاجرین کو ووٹ کے حق سے محروم کریں گے، تو آپ ہندوستان کا کام کریں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، سردار عتیق صاحب کے نانا حضور کہا کرتے تھے تنہا پاکستان کا کام ہندوستان کا، اور مجھے نہیں پتا کہ آج وہ کام کون ہندوستان کا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی سازش نہ تیار ہو، اور اس وقت بھی کہیں ہمارے کچھ دوست وزارتوں کے لالچ میں اس وقت بھی انگوٹھا نہ ٹیک دیں، تو مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں قائد اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو 2-3 باتوں کی مبارکباد دیتا ہوں، ایک تو ان کو وزیر اعظم بننے کی، ایک ان کو حکومت سنبھالنے کی، ایک مسلم کانفرنس تقسیم کرنے کی، ایک مسلم لیگ نون بننے کی، یہ ساری مبارکبادیں ان کو حاصل، یہ ساری مبارکبادیں ان کو میں دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید اتنی ساری باتیں، اتنی مبارکبادیں یہ وصول نہ کر پاتے۔ جناب اسپیکر، ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے، شاید اسی سیٹ پہ کھڑے ہو کے موجودہ قائد اعظم نے، جب یعقوب صاحب وزیر اعظم تھے، میں وہاں بیٹھا تھا، وہ کہا تھا بھانوتی کا کنبا کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، تو میں پوچھتا ہوں کہ آج وہ بھانوتی کا کنبا کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا کدھر ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے،
या उधर। उस वक्त भी चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, MQM हुकूमत में थी, PML हुकूमत में थी और हम हुकूमत में थे। तो आज सिर्फ हम बाहर हुए तो कुम्मा वही रहा। तो इसलिए वो शेर मैं आज कायदे अवाम की नजर वापस करता हूं ताकि उनको भी याद रहे कि ये, चलो आप लिख दे, मैं चूंकि शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं रखता, चले जो भी है, ये इन्होंने एक शेर कही थी। जनाब स्पीकर, मैं आज इस बात पे भी मुझे हैरानगी हो रही है कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने जिस जमात को कोई अलकाबात दिए थे, आज वो और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक ही सिक्के के दो रुख हो गए। मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे ये साथ, अल्लाह ताला आपको इस साथ को निभाने की तौफीक दे ताकि आप एक दूसरे के साथ इस बात को लेकर चल सकें। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सियासी इक़्तिदार सदा का रहा 77 साल से, उसको हुकूमती इक़्तिदार को कुर्बान करने को अफसोस का इजहार कर सकता हूं। मुझे अफसोस है कि हुकूमती इक़्तिदार के लिए अवामी इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया गया और यहाँ पे हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। और अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी पार्टी को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मजलिस आमला को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनरल काउंसिल को बुलाकर कहा जाता कि जनाब आप इस वजीर आजम को के साथ हम नहीं चल सकते, तो शायद आज सीन और सिचुएशन को दूसरी होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्यों नहीं किया गया। मैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़याम पर कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी, पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन उनके एक कॉल पे लब्बैक कहेंगे। और आप देखें बेइज्जती की इंतहा कि सैलाब ने तबाही मचा दी आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से अभी तक कोई नहीं आया, कोई वफाकी वजीर को भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन हमारे कायद नवाज शरीफ साहब यहाँ आए, मुजफ्फराबाद आए, उसके बाद कल रात भी उन्होंने हमें 2 पैक यहाँ तकसीम के लिए भेजे, उसके बाद वो अभी नीलम का भी दौरा कर रहे हैं। तो ये है दिलचस्पी, जिस दिलचस्पी का इजहार हुकूमत को करना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये क्या बात है। आज जनाब स्पीकर, कश्मीर में